اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 47 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، ان تلاوت کردہ آیات کا تعلق سابقہ آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے توحید و رسالت اور اسی طرح صداقت قرآن مجید کو دلائل و شواہد سے بیان فرمایا اور ثابت فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حشر اور قیامت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اگر تم دنیا میں ایمان لائے تمہارے لیے فائدہ ہے، اور تم نے انکار کیا تو پھر اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، نبی کی زندگی میں بھی نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یا پھر نبی کی وفات کے بعد بھی ان کی گرفت ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اتر سکتا ہے، یا پھر سمجھ لیجئے کہ نبی کی زندگی میں ان پر عذاب نہیں آیا، نہ نبی کی وفات کے بعد آیا، تو پھر موت کے بعد سے یہ عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ قیامت کا دن تو ضرور قائم ہونے والا ہے، اس دن حساب و کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم کے عذاب سے یہ منکرین، مشرکین، کافر اور نافرمان بچ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے حکمت و مصلحت کی وجہ سے دنیا میں عذاب الہی سے بچ گئے، لیکن قیامت میں تو نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں اور اس انکار کے باوجود، کفر اور فسق اور نافرمانی کے باوجود ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تم بچ گئے۔ البتہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے استدراج ہے، مہلت ہے، ڈھیل ہے، اس سے تم غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی اور نجات۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے آج کی ان تلاوت کردہ 3 آیتوں میں مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو وہ قیامت کے دن کی شدت اور قیامت کے دن کے بڑے ہونے کی وجہ سے قبر کی زندگی کو اور اس سے پہلے دنیا کی زندگی کو وہ ایسے سمجھیں گے جیسا کہ دن کی ایک گھڑی۔ قیامت کا دن دشمنان اسلام پر یا کافروں، مشرکوں، منکروں، فاسقوں، فاجروں پر اتنا شدید اور مدید ہوگا، سخت ہوگا اور لمبا ہوگا کہ قیامت کے دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، 60-70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، پھر قبر میں سالہ سال تک، صدیوں تک سوتے رہے، وہ برزخ کی، وہ خبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی قیامت کے مقابلے میں ایسی معلوم ہوگی جیسے کہ دن کی ایک گھڑی ہے۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں بزرگوں اور عزیز دوستو، قیامت کا دن کتنا ہولناک اور خطرناک ہے اور اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کتنا سوچ اور فکر کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔
دشمنان اسلام سے، منکروں اور کافروں سے یہی بات اس آیت میں کہی گئی کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس وقت اندازہ ہوگا تمہیں۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ ان کو جمع فرمائے گا تو وہ قیامت کے دن کو ایسا محسوس کریں گے گویا کہ وہ دنیا میں یا قبر میں نہیں رکے رہے مگر دن کی ایک گھڑی کے برابر۔ یتعارفون بینہم، اور تعجب کی بات یہ ہوگی کہ قبر سے اٹھنے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کو یتعارفون پہچانیں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے، لیکن یہ جان پہچان قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی۔ وہاں نہ دوستی چلے گی، نہ رشتہ داری، نہ رشوت، نہ مال و دولت کا فدیہ۔ اس لیے فرمایا یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکتے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔